انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب روانہ ہوں گے، اعلیٰ عسکری قیادت بھی ہمراہ ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے، اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت بھی ان کے ہمراہ ہوگی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب ایک اہم اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ انٹرنشپ سے خطاب کریں گے اور ان کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی سعودی عرب جائیں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے۔ طالبان اور بھارت کا گٹھ جوڑ پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہے، بڑی رپورٹ سامنے آ گئی۔ طالبان اور بھارت کا گٹھ جوڑ پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ طالبان وزیر خارجہ کا بھارت کا متنازع دورے کے ساتھ ہی پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہو گیا۔ اسلام آباد نے نئی دہلی پر کشیدگی بھڑکانے کا الزام لگاتے ہوئے انتباہ کیا کہ بھارت عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ ہفتوں میں شدید سردی جھڑپوں نے خطے میں نئی کشیدگی پیدا کر دی تھی، جس کے دوران دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملوں کا الزام عائد کیا تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت طالبان حکومت کو پاکستان کے خلاف اشتعال دلا رہا ہے، جبکہ اسلام آباد میں یہ خدشہ بڑھ رہا ہے کہ نئی دہلی اور طالبان کے درمیان گٹھ جوڑ پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے حالیہ دورہ نئی دہلی، جو 2021 کے بعد کسی اعلیٰ طالبان رہنما کا پہلا دورہ تھا، اس تشویش کو مزید گہرا کر دیا۔ اسی دوران افغان سرزمین سے ہونے والے حملوں میں پاکستان کے 100 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، جن کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان پر ڈالی جا رہی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کابل TTP کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق طالبان اور بھارت کے درمیان یہ گٹھ جوڑ نہ صرف پاکستان کے لیے چیلنج ہے، بلکہ خطے کی طاقت کے توازن میں بھی اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایٹمی پروگرام سے متعلق 10 سالہ معاہدے کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب عالمی معاہدے کے پابند نہیں، ایران کا اعلان۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے ایٹمی پروگرام سے متعلق دنیا سے کیے جانے والے 10 سالہ معاہدے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 2015 کے ایٹمی معاہدے کی تمام شقیں ہفتے کے روز ختم ہو چکی ہیں۔ اب ایران اس معاہدے کا پابند نہیں، تاہم ایران سفارت کاری کے لیے پرعزم ہے۔ واضح رہے کہ 2015 میں مشترکہ جامع پلان آف ایکشن معاہدے میں ایران، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین شامل تھے۔ اس 10 سالہ معاہدے کے تحت ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر رضامند ہو گیا تھا، جبکہ ایران پر عائد بین الاقوامی اقتصادی پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں۔ بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پچھلے دور میں 2018 میں اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ ترکی F-35 حاصل نہیں کر سکا امریکہ سے، اس لیے اس نے ڈرون طیارہ بردار بحری جہاز بنا ڈالا۔ بہت بڑی خبر کے مطابق ترکی نے ایسا بحری جہاز بنا دیا ہے جو کہ ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترکی نے TCG انادولو کو اہم نکات اور خلاصہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا پہلا وقف شدہ ڈرون کیریئر اور اس بحریہ کا سب سے بڑا جنگی جہاز ہے۔ اسپین کے جوان کارلوس 1 ایمیفیبس اسٹال جہاز پر مبنی انادولو میں مختصر ٹیک آف کے لیے ایک مخصوص جمپ ریپ بھی موجود ہے۔ پروگرام سے ہٹائے جانے کے بعد ترکی نے بغیر پائلٹ کی ہوا بازی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جہاز کے مشن کو اختراعی طور پر آگے بڑھایا۔ کہا جا رہا ہے کہ کیریئر کو 30 سے 50 جنگی ڈرونز کے فضائی ونگ کو چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں بااختیار TB3 ڈرون اور جیٹس چلنے والے شامل ہیں، جو بحری جنگی جہاز کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کر رہی ہیں اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کو ملاتا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی اور سب سے ڈرون زیادہ سنگین باتوں میں سے ایک ہوگی کہ جنہیں بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑی یا بغیر پائلٹ کے فضائی نظام بھی کہا جاتا ہے، جدید جنگ میں ایک اہم عنصر بن چکا ہے۔ کچھ پنڈتوں نے تو یہاں تک بحث کی ہے کہ انسان بردار لڑاکا طیاروں کو مکمل طور پر
ڈرون نے کم کر دیا ہے، اور لیکن یہ متروک کسی اور وقت اور جگہ کی بحث ہے، لہٰذا صرف وقت کی بات تھی کہ جب ڈرون کیریئرز نے بحری ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ انسانی بردار جہازوں میں طیارہ بردار بحری جہازوں کے لیے اپنی جگہ لینا شروع کر دی۔ کہا جا رہا ہے کہ ترکی کا یہ ڈرون کیریئر گیم میں سب سے آگے ہے، جیسا کہ ایمفیبیس حملہ آور جہاز ڈرون لے جانے والے انادولو کے ذریعے مجسم ہے۔ انادولو کا نام انادولو کے مغربی ایشیائی جزیرہ نما کے طور پر رکھا گیا ہے، جسے انگریزی میں اناطولیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ترکی کی اکثریت پر مشتمل ہے اور 2/3 استنبول کو دارالحکومت جاتا ہے، جہاں حصہ واقع ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انادولو اسپین کے جوان کارلس 1 کثیر المقصدی اور لینڈنگ ہیلی کاپٹر ٹاگ طیارہ بردار بحری جہاز پر مبنی ہے، اور یہ ڈرونز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ہیل کی لمبائی 232 میٹر اور بیم کی چوڑائی 32 میٹر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ڈرونز لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اور آگے بھی اس طرح کا ترکی وہ تیار کرنے کے لیے جانا جائے گا۔ ایران اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، یہ جس کی خوش فہمی ہے وہ اپنی خوش فہمی دور کر دے، عباس اراغچی کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، جو ایسا سوچ رہے ہیں یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ ایرانی میڈیا کو انٹرویو میں عباس اراغچی نے کہا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام پر امریکہ کے ساتھ بمقصد بات چیت کے لیے تیار ہیں، قومی مفادات پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ مزید کہا کہ چند دن پہلے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران غزہ جنگ بندی معاہدے کی حمایت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی بحال کر دے۔ جنوبی بحیرہ چین میں فلپائن اور چین کی بحریہ کے درمیان شدید تصادم سامنے آ گیا۔ جنوبی بحیرہ چین میں فلپائن اور چین کی بحریہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ چینی حکام کے مطابق فلپائنی نیوی کی کشتی نے جان بوجھ کر چینی بحری جہاز کا راستہ کاٹنے کی کوشش کی۔ اس دوران چینی بحری جہاز نے فلپائنی کشتی کو ٹکر مار دی۔ چینی بحریہ نے فلپائنی کشتیوں پر پانی کی توپ چلا دی۔ جس علاقے میں تصادم ہوا وہاں ایک قریبی جزیرے کی ملکیت کا دعویٰ چین اور فلپائن دونوں کرتے ہیں۔ اس جزیرے کے لیے پہلے بھی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی رہی ہے۔ یہ علاقہ اسریبٹلی جزائر کا حصہ ہے جو جنوبی بحیرہ چین کے متنازع حصے میں واقع ہے، جہاں منیلا اور بیجنگ کے درمیان برسوں سے کشیدگی اور متعدد جھڑپیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ جنوبی کوریا نے ہیامو 5 بیلسٹک میزائل کو بڑے پیمانے پر پیداوار پر منتقل کر دیا۔ شمالی جوہری ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنوبی کوریا تیار ہے۔ سیول نے اپنے سب سے طاقتور غیر جوہری میزائل کی سیریل پروڈکشن کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد 2025 کے آخر تک پہلے سسٹم کو تعینات کرنا ہے۔ جنوبی کوریا نے باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ اس کا ہیامو 5 مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل سیریل پروڈکشن میں داخل ہو چکا ہے، جس کے پہلے یہ آپریشن سسٹم 2025 کے آخر تک تعینات کیے جانے کی توقع ہے۔ یہ اعلان شمالی کوریا کی بڑھتی ہوئی جوہری صلاحیتوں کے خلاف اپنی روایتی ڈیٹرنس کو مضبوط کرنے کے لیے سیول کی جاری کوششوں میں سے ایک اہم قدم ہے۔ جنوبی کوریا پہلے ہی پیداواری صلاحیت کو نمایاں طور پر آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جس سے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ہیامو 5 میزائل جلد ہی ملک کی اسٹریٹجک میزائل قوتوں کا سنگ میل بنیاد بن جائے گا۔ اجلت قابل فہم ہے کہ بین الاقوامی عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کے تحت جنوبی کوریا کو اپنے جوہری ہتھیار تیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اس کا شمالی پڑوسی اپنے جوہری ہتھیاروں کو بغیر کسی جانچ پڑتال کے آگے بڑھ رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہیامو 5 میزائل ایک غیر جوہری انسداد توازن کے طور پر کام کرتا ہے، جو دشمن کے کلیدی اہداف پر غیر درستی کے ساتھ تباہ کن روایتی حملے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنوبی کوریا کے میزائل ٹیکنالوجی ہیامو 5 میں نمایاں چھلانگ کی نمائندگی کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 3500 کلومیٹر تک کی رینج اور 8 ٹن وزنی یہ ویئرہیڈ کی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اسے دنیا کے سب سے طاقتور غیر جوہری بیلسٹک میزائلوں میں سے ایک بناتی ہے۔ رینج اور پے لوڈ کا یہ امتزاج سیول کو نہ صرف شمالی کوریا کے اندر بلکہ چین کے کچھ حصوں یہاں تک کہ مشرقی روس پر بھی حملہ کرنے کی نظریاتی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی تصوراتی صلاحیت ہے جو طاقت کے علاقائی توازن کو ڈرامائی طور پر تبدیل کرتی ہے۔ اسی وقت مبینہ طور پر میزائل کی متبادل ترتیب موجود ہے۔ ایک حلبہ 1 ٹن وار ہیڈ
वेरिएंट रेंज को 5500 किलोमीटर से ज़्यादा तक बढ़ा सकता है, जिसको अबूर करते हुए बहुत से तजज़ियाकार इंटरमीडिएट रेंज या यहाँ तक के बैनुल-अज़मी मिसाइल के इलाके पर गौर करेंगे। और इस तरह की लचक बताती है कि हैनमो 5 मिसाइल महज एक टैक्टिकल हथियार नहीं बल्कि एक मॉड्यूलर स्ट्रेटेजिक निज़ाम है जो मुख्तलिफ मिशनों के लिए मौक़िफ़ है, रवायती ऑपरेशन से लेकर डीप स्ट्राइक सिग्नल्स तक। कहा जा रहा है कि हैनमो 5 कोरिया की मुसल्लह अफ़वाज की 76वीं सालगिरह के मौके पर अवामी तौर पर मंजर आम पर लाया गया था। हालांकि इसकी तरक्की का आगाज़ बरसों पहले राजदारी के पर्दे के तहत हुआ था, जो शुमाली कोरिया के अंदर तक पहुंचने की सलाहियत रखता है और ऐसा मिसाइल है और मुंह तोड़ जवाब देने की भी सलाहियत रखता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि शुमाली कोरिया ने इस मिसाइल के बदले जनूबी कोरिया को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कौन ऐलान किया है। जो शुमाली कोरिया का हवासंग 20 जो उन्होंने रिसेंटली अपनी परेड में लॉन्च किया है, वो जनूबी कोरिया के एक हिस्से को निशाना बनाने की पूरी सलाहियत रखता है। इसलिए जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के हवासंग 20, हवासंग 19, हवासंग 18 जैसे सख्त तरीन मिसाइलों के बाद ये मिसाइल लॉन्च किया है और कहा जा रहा है कि ये आखिर तक जनूबी कोरिया तक में तैनात हो जाएगा, पूरे जनूबी कोरिया के एक हिस्से में, जो शुमाली कोरिया के हर हिस्से को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है।